پہلا نقطہ یہ ہے کہ ہمیں اچھی طرح یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ایک دفعہ جو ہم پیدا ہو گئے نا، اب ہمیں ان ساری مشکلات سے گزرنا ہے. آزمائشیں مسلسل آئیں گی، کبھی خوف کے ذریعے، کبھی بھوک کی، کبھی مال جان کی کمی، کبھی پھلوں کی کمی. لیکن کیا ہے؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو. اب آپ دیکھیے، جب خوف آتا ہے تو ہمیں کس کس چیز کا خوف ہوتا ہے کہ میرے ساتھ پتہ نہیں کل کیا ہوگا. کچھ لوگ تو اتنا ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں کل کیا ہوگا، صبح کیسی ہوگی، اگلے مہینے کیا ہوگا، کہیں جاب نہ چلی جائے، بچوں کو کچھ نہ ہو جائے، پتہ نہیں میں زندہ رہ سکوں گا کہ نہیں، کہ اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھ سکوں، مستقبل میں میرے ساتھ میرا کاروبار کا کیا ہوگا، دنیا کی اکانومی کا کیا بنے گا، مہنگائیوں کا کیا ہوگا. 10 سے 15 منٹ کی خبریں سننے کے بعد، اخبار پڑھنے کے بعد عموماً لوگوں کا موڈ آف ہو جاتا ہے، دل خراب ہو جاتا ہے. آپ دیکھیے کہ پہلے لوگ اتنے پریشان کیوں نہیں ہوتے تھے، کیونکہ ان کی پریشانیاں بس گھر کی یا اپنے محلے یا گاؤں کی ہوتی تھی. اب کیا، پوری دنیا کے مسئلے مسائل آپ CNN کھول لیں یا BBC کھول لیں، کوئی کھولے، ایک دفعہ نہیں، دورا کے آپ کو پکا سبق کرا دیتے کہ فلاں جگہ کینیڈا میں کار ایکسیڈنٹ میں بندہ مر گیا، اور آپ کو لگ جاتا ہے خوف کہ پتہ نہیں اب میں نکلوں گی تو کیا ہوگا، وہاں پولیس شوٹنگ ہو گئی ہے، وہاں بچوں نے اسکول میں یہ ہنگامہ کر دیا ہے. اب آپ خوف ہے، جب میرے بچے اسکول جاتے ہیں پتہ نہیں ان کا کیا ہوگا. سب کچھ اللہ کے سپرد کر دے. افوض امری الی اللہ، میں اپنا سارا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں. واللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، اللہ کی حفاظت میں. یوسف علیہ السلام کے ساتھ کون تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فرعون کے دربار میں کون تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مدین میں کون تھا؟ اکیلے گئے تھے. کس نے کھانا دیا، کس نے بیوی دی، کس نے گھر دیا، کس نے جاب دی، سب کچھ مل گیا. سب کچھ اللہ کرنے والا ہے. آج تک کبھی اس نے بھوکا رکھا ہم کو؟ نہیں. تو کل بھی انشاءاللہ دے گا وہ. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ بعض لوگوں کو سٹاکس کے بارے میں ہر وقت جاننے کا بہت شوق ہوتا ہے. یہ سٹاکس اوپر جا رہے ہیں نیچے، اس کے ساتھ ان کا بلڈ پریشر اوپر نیچے جا رہا ہوتا ہے. اپنے آپ کو خواہ مخواہ کی مصیبت میں ڈالے ہوئے ہوتے ہیں، نہ لینا نہ دینا، نہ کچھ انویسٹ کرنا، نہ کچھ اس کا نتیجہ نکلنا. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ بعض لوگوں کی بھوک کے ذریعے آزمائش ہوگی، بعض لوگوں کی مالوں اور جانوں کی کمی کی آزمائش ہوگی. کوئی رشتہ دار، والدین بچپن میں فوت ہو گئے، پھر بڑے ہو کے بچے فوت ہو گئے. کچھ لوگوں کی ایسی بڑی آزمائش ہوتی ہے، پیارے چلے جاتے ہیں. لیکن یہاں پر آزمائش کو قبول کر کے راضی رہنے والوں کے لیے خوشخبریاں سنائے گی. بشر الصابرین. اور زیادہ آزمائشیں ان پہ آتی ہیں جن سے اللہ زیادہ محبت کرتا ہے، کیونکہ مومن کو کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کے لیے اجر ہوتا ہے، اس کا گناہ جھڑتا ہے. اب وہ آزمائشیں اکٹھی ہو رہی ہیں تو کیا ہے، درجے بلند ہو رہے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص کا درجہ اللہ کے ہاں بہت بلند ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ یہ اس کا عمل ڈھیلا ڈالا ہے، عمل کچھ خاص نہیں، تو وہ اس کو آزمائش میں ڈال دیتا ہے تاکہ اس کا درجہ وہ وہاں تک پہنچ جائے. تو جتنی تیزی کے ساتھ آزمائشیں آتی ہیں، صبر کرنے پر اتنی ہی تیزی کے ساتھ انسان کے درجات بڑھتے ہیں. آپ موسم کنٹرول نہیں کر سکتے نا، آپ کنٹرول کر سکتے ہیں بارش نہ ہو، کیونکہ میں نے تو باربیکیو کا پروگرام بنایا ہوا تھا اور اتنے لوگوں کو بلایا ہوا تھا، تو اب یہ کیا ہو گیا، بارش نہیں کنٹرول کر سکتے. آپ کیا کرتے ہیں؟ پلان بی رکھتے ہیں نا، سبھی لوگ رکھتے ہیں. جب آپ اتنے سارے لوگوں کو بلاتے ہیں تو پلان بی تو رکھتے ہیں، چلے کسی شیڈ کے نیچے چلے جاتے ہیں اور کام ہو جاتا ہے. اسی طرح کوئی بھی چیز، تو کہنے کا میرا مطلب یہ ہے آزمائشیں تو آئیں گی، آپ نے کیا کرنا ہے، پلان بی سوچ کے رکھنا ہے. اگر یہ چیز نہیں رہی تو پھر میں یوں کروں گی، یہ نہیں تو یوں کروں گی. اور پھر صرف پلانس پر ہی توقع نہیں بلکہ اللہ پہ بھروسہ، اللہ اچھا کر دے گا. جیسا گمان رکھیں گے وہ ویسے ہی کرتا جائے گا. اور جس سے اللہ زیادہ محبت کرتا ہے اس کو زیادہ آزما لیتا ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ سلامتی کا گھر صرف جنت ہے، دارالسلام اس کا نام ہے. اور ہم ہر نماز کے بعد کیا کرتے ہیں، اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. سلام، سلامتی کہاں ہے؟ پھر مشکلات میں سلامتی کہاں ملے گی؟ اللہ کے پاس. اللہ السلام ہے. لہذا پیغمبر علیہ السلام جتنے بھی تھے، جب کچھ مشکل آتی تھی تو وہ کیا کرتے تھے، نماز کی طرف دوڑتے تھے. وہاں جا کے انسان کو سلامتی، سکون اور پیس مل جاتا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ جنت کس سے گھری ہوئی ہے، آزمائشوں سے گھری ہوئی ہے. اس لیے اس کو اینٹیسپیٹ کریں کہ یہ تو ہوگا، لیکن میں نے کیا کرنا ہے، ان سے نبٹنے کے لیے خود کو مضبوط کرنا ہے. اگر ایک ڈھکن بھی کھولنا ہوتا ہے نا تو آپ کو کیا چاہیے ہوتی ہے، طاقت چاہیے ہوتی ہے. تو آپ اپنی کیپیسٹی بلڈ کرتے ہیں. جیسے فزیکل کاموں کے لیے آپ کیپیسٹی بلڈ کرتے ہیں، ایکسرسائز کر کے، بریدنگ ایکسرسائز کر کے، ڈائٹ کے ساتھ اور مختلف طریقوں سے اپنی طاقت بڑھاتے ہیں.
اسی طرح اپنی روحانی طاقت بڑھائیے تاکہ آپ ان سارے مسائل سے نبٹ سکیں. آپ غموں کے آگے ہتھیار نہیں ڈال دیں، آپ پریشانیوں کے آگے ہار نہیں مان جائیں، آپ ان کا مقابلہ کریں اللہ کی مدد کے ساتھ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف رجوع کر کے. تکلیف سے آزاد صرف جنت والے ہی ہیں، جہنم والے تو ہیں ہی سراسر تکلیف میں. وہاں نہ کوئی بیماری ہوگی، وہاں موت نہیں ہوگی، بڑھاپا نہیں ہوگا، موٹاپا نہیں ہوگا، کوئی معاشی وسائل نہیں ہوں گے. بھوک کی وجہ سے نہیں کھائیں گے، انجوائے کرنے کے لیے کھائیں گے، صرف انجوائمنٹ کی چیزیں ہوں گی. جیسا آپ کا ٹیسٹ ویسے کھانا مل جائے گا آپ کو، اور کوئی رکاوٹ بھی نہیں. دنیا میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ جب اچھا کھانا ہوتا ہے تو انسان کہتا ہے تھوڑا اور کھا لوں، لیکن غلطی کر کے کھا لیتا ہے تو مصیبت میں پڑ جاتا ہے، نہ کھائے تو حسرت میں رہتا ہے، تھوڑا اور مزہ کر لیتا ہے. تو جنت جو ہے وہ انجوائے کرنے کی جگہ ہے. لہذا اس دنیا میں مشکل آئی، صبر کیا، تو صبر کا بدلہ کیا ہے؟ جنت ہے. وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. یہ چیز چلی گئی، ہم بھی اللہ کی طرف جانے والے ہیں، یہاں تھوڑی رہنا ہے. چلی گئی تو چلی گئی، کوئی بات نہیں. کوئی چھوڑ جاتا ہے، کوئی بے وفائی کر جاتا ہے، کوئی دھوکہ دے جاتا ہے، کچھ ٹوٹ جاتا ہے، کوئی جاب چلی جاتی، کچھ بھی. انا للہ وانا الیہ راجعون. یہ چیز چلی گئی، ہم نے بھی جانا ہے، تھوڑی دن ہے باقی، یہ بھی گزر جائیں گے. اب تک کی گزر گئی اور بھی گزر جائے گی. فکر کی ضرورت نہیں، پریشان نہیں ہونے کی ضرورت. اللہ نے اتنا کچھ اور بھی تو دے رکھا ہے، یہاں سے نہیں تو یہاں سے کام چلا لوں گی، اللہ دے گا. اور دوسری بات یہ کہ اس وقت اللہ سے اتنا اچھا گمان کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے. یہ اللہ کی محبت کی نشانی ہے تو بڑی مشکل بات، لیکن ہے اس کی محبت کی نشانی. حدیث میں آتا ہے وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ. اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کو آزمائش میں ڈال دیتا ہے، اس کا امتحان لے لیتا ہے. تو اب پہلا کام یہ ہے کہ آزمائش تو آئے گی، اسے ایکسپٹ کر لینا ہے. کوئی فوت ہو گیا نا، ایکسپٹ کر لیں. ایک خاتون کا جوان بیٹا فوت ہو گیا، اچانک ہی فوت ہوا، اچھا بھلا ٹھیک ٹھاک تھا، کھانا کھایا اور کھانا شاید چوک ہو گیا اور وہ سانس کی نالی میں چلا گیا اور ختم ہو گیا بچہ. انا للہ وانا الیہ راجعون. ماں بہت ہی ڈپریشن میں تھی، تو مجھے کسی نے کہا آپ ان سے بات کریں. خیر میں نے فون پہ بات کی تو وہ ایک ہی بات بار بار دہرائی جا رہی تھی، میں اب اس کو کیسے دیکھوں گی، اب وہ میں اس کی چیزوں کا کیا کروں گی، میں اس کو کیسے بھولوں گی، میں اس کے بغیر کیسے زندہ رہوں گی، میرا اس کے بغیر یہ کام کیسے ہوگا. وہ میرا بہت خیال رکھتا تھا. بالکل صحیح ہے، ساری باتیں صحیح ہیں، لیکن اب اسے ایکسپٹ کرنا ہے نا. یہ تو ہو گیا، اب دیکھ نہیں پائیں گے. قیامت کے دن اللہ دکھا دے گا انشاءاللہ. اگر وہ نیک تھا اور آپ بھی نیکیاں کر رہے ہیں اس کے پیچھے، تو ملاقات دوبارہ ایسی ہوگی کہ کبھی جدائی نہیں ہوگی. اور اگر وہ اللہ کی نافرمانی میں گیا اور ہم اللہ کی نافرمانی کر کے ناراض ہوئے چلے جا رہے ہیں اور صبر نہیں کر رہے، تو پھر یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے. تو ہمیں مشکل یا کوئی آزمائش یا کوئی بھی نقصان اس کو ایکسپٹ کرنا کہ بس یہ ہو گیا نا، گلاس ٹوٹ گیا بس، اب میں نے کسی کا دل نہیں توڑنا. بعض اوقات کو مہمان توڑ دیتا ہے، اب تو خیر ڈسپوزیبل سے مہمانوں کو بھگت لیتے ہیں، لیکن یہ کہ کوئی خاص مہمان بھی ہوتے ہیں جن کے لیے بڑے شوق سے آپ بڑی اچھی کراکری نکالتے ہیں اور وہ پھر ان کے ہاتھ سے چڑک جاتی ہے اور ٹوٹ جاتی ہے، اور پھر اب وہ ساری محبت اور خوشی جو ہے وہ غم میں بدل جاتی ہے. چھوڑے اس کو، یہ تقدیر کا حصہ تھا، اس کی موت یہی لکھی ہوئی اور ان کے ہاتھوں لکھی ہوئی تھی، اس نے یہی ٹوٹنا تھا. ہو گیا نا، بس ہو گیا، ختم، آگے چلو، موو آن. اللہ اور دے گا. دیکھیں اگر ہمارے برتن ٹوٹے نا تو ہم نئے کہاں سے خریدیں، اور تو جگہ ہی نہیں ہے، اتنا کچھ بھر لیا. پھر آپ دیکھیے کہ یہ اپنے آپ سے دہرا کریں کہ یہی زندگی ایسی ہی ہے، رولر کوسٹر ہے، اسموتھ رائڈ نہیں ہے. یہ ہوگا، کوئی بات نہیں. جب آپ بیک ہوم جاتے ہیں اور ٹوٹی ہوئی سڑکوں پہ گاڑی چلاتے ہیں تو کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ ایکسپٹ کر لیتے ہیں کہ یہ ٹوٹی ہوئی سڑک ہے، اس پہ یہ ہوگا، اور کچھ لوگ ہر تھوڑی دیر کے بعد کرتے توبہ کیسا گڑا آ رہا ہے، یہ ہو گیا، وہ سارا مزہ ہی خراب کیے رکھتے ہیں اپنا اور دوسروں کا بھی. تو یہ تو ہوگا، ٹوٹی سڑک پہ آپ چڑھے ہیں تو ہوگا، اس زندگی میں آئے تو اب یہ تو ہوگا. ایکسپٹ کر لیں، ایکسپٹ کر لیا. پھر یہ ہے کہ یہ یاد رکھیں کہ کچھ امتحان چھوٹے ہوتے ہیں، کچھ بڑے ہوتے ہیں. جو بھی امتحان آئے کہیں شکر اللہ کا، اس سے بڑا نہیں آیا، وہ آپ کو چھوٹا لگنے لگے گا. کچھ مسائل کم عرصے کے لیے ہوتے ہیں، کچھ مسائل زیادہ عرصے کے لیے ہوتے ہیں. آپ سوچیں کہ زیادہ عرصے کے لیے اجر و ثواب بڑھنے لگ گیا. کبھی ایک مسئلہ ختم نہیں ہوتا کہ ایک اور شروع ہو چکا ہوتا ہے، انسان اور زیادہ بوجھ تلے دب جاتا ہے. اس کو بھی ایکسپٹ کر لیں. یہ ایکسپٹ کیا، ایک اور بھی ایکسپٹ کر لیتے، اور پھر ایکسپٹ کرنے کے بعد ان کو پروفیشنل طریقے سے ڈیل کرنے کی کوشش کریں. کوئی بیمار ہے تو علاج کریں، دعا کریں.
اگر روزی روٹی چلی گئی ہے تو اس کے لیے آپ بھاگ دوڑ کریں, کچھ نئی جگہ تلاش کریں, ہو سکتا ہے اسی میں ہی خیر ہو, آپ کو اللہ نے اس سے بہتر دینا ہو, آپ اس کے ساتھ چمٹ کے بیٹھے ہوئے, یہ گیا ہے تو اب آپ نئی تلاش کریں گے, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے نیا وینیوز کھول دے گا. سوچ کو مثبت رکھیں, پازیٹو سوچیں, پریشانی کو مثبت سوچ میں بدل لیں. یہ یاد رکھیں ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. قرآن میں آتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. اب آپ دیکھیں دو طرف یسر ہے, بیچ میں عسر ہے. دو بار اللہ تعالیٰ اس آیت کو لائیں تاکہ مومن کو تسلی ہو. پھر آپ دیکھیے کہ کچھ لوگوں کے پاس اتنے بڑے مسائل کوئی نہیں ہوتے لیکن پھر بھی وہ خوف اور پریشانی کا شکار رہتے ہیں. اس عادت کو بھی بدلیے. آپ اس آیت کو یاد رکھیے, اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. اگر تکلیف آ گئی نا تو اللہ تعالیٰ اس میں سے کوئی آسانی بھی نکالے گا, کوئی اور رستہ بھی نکلے گا. اور پھر یہ کہ ہم جو مسلمان ہیں نا, ہم کہتے ہیں ہم تو اللہ کے لیے جی رہے ہیں, ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. یہ کہہ دیا تو کیا مطلب ہے اس کا؟ میری زندگی کس کے لیے؟ جس نے دی ہے اسی کے لیے, جیسے وہ چاہے گا ویسے ہی زندگی بسر کروں. لہذا مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میں کہاں کہاں اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رہی ہوں, مجھے اپنے آپ کو درست کرنا ہے. تکلیف میں انسان اللہ کو زیادہ یاد کرتا ہے, دعائیں بھی زیادہ کرتا ہے, پھر اللہ سے مدد مانگے کہ اللہ تعالیٰ میری کوئی چیز آپ کو پسند نہیں, آپ اس کی اصلاح کر دیں. اور یہ دعا کثرت سے مانگا کریں, اللہم وفقنا لما تحب و ترضی. اللہ مجھے اس چیز کی توفیق دے دیں جس سے آپ محبت کرتے ہیں اور جس سے آپ راضی, مجھے وہ کام کرنے سکھا دیں, ان کاموں کو شوق لگا دیں کہ جن سے آپ راضی. کتنی خوبصورت دعا ہے, میری فیوریٹ دعا کہ اللہ وہ کام کروا لے جس سے آپ راضی ہو جائیں, جس سے آپ خوش ہو جائیں. کیونکہ الٹیمیٹ گول کیا ہے ہماری زندگی کا؟ کس کو خوش کرنا؟ اللہ کو. ہم کہتے تو ہیں لفظوں سے لیکن کرتے کس کو خوش؟ سارا وقت کس کی خوشی میں پریشانی میں رہتے ہیں, لوگوں کو خوش کر. آپ دیکھیے کہ ہم اپنے سارے کاموں کا جائزہ لیں. مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ ہماری شادیاں ہوتی ہیں تو ہم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کیا کیا نہیں کرتے, اور خود اپنا حال خراب کر لیتے ہیں دوسروں کو خوش کر کر کے. لوگ پھر بھی خوش نہیں ہوتے. وہ ساری اچھی چیزیں پا کر, کیونکہ انسانی نیچر ہی ایسے, شیطان کے دباؤ میں ساری اچھی چیزیں پا کر جو چیز ذرا ٹھیک نہیں ہوگی اس کو پکڑ لیں گے. کیسا لگا کھانا, وہ جو فلاں چیز تھی نا, وہ سیلڈ کا فلاں پتا تھا, وہ فلاں ایسا, چھوٹی سی کوئی چیز اس میں سے نکال لیں گے. پھر یہ ہے کہ اللہ کو دوست بنا لیں. یوسف علیہ السلام کی زندگی بڑی آزمائشوں میں گزری تھی. اللہ نے ان کو بادشاہت بھی دے دی, ہر چیز ان کے کنٹرول میں دے دی, سب ان کے تابع ہو گئے, ہر چیز ان کے لیے مسخر ہو گئی. انہوں نے کیا مانگا؟ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ. میرا سہارا یہ اس بادشاہت پہ نہیں, ان اختیارات پہ نہیں, انت ولی فی الدنیا والآخرہ, تو ہی میرا دوست ہے دنیا اور آخرت میں. توفنی مسلمن, مجھے اسلام کی حالت میں فوت کرنا, میری فکر یہ ہے, میرا غم یہ ہے. والحقنی بالصالحین, اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملانا, صالحین کے ساتھ, مرنے کے بعد بھی, دنیا میں بھی نیک لوگوں کے ساتھ اور موت کے بعد بھی نیک لوگ. کیونکہ نیک لوگ کسی کی غیبت نہیں کرتے. کسی کی نیکی کو پہچاننا نا, یہ نیک ہے یا نہیں, اس کی گفتگو پہ غور کیا کریں کہ یہ منفی باتیں کرتا ہے یا مثبت باتیں کرتا ہے, یعنی یہ لوگوں کی صرف برائیاں ہی چنتا رہتا ہے یا اس نے کبھی لوگوں کی تعریف بھی کی اور اچھی بات بھی کی ہے. نیک لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنے رویے سے, اپنے معاملے سے, اپنی باتوں سے دوسروں کو خوشی دیتے ہیں. وہ لوگ نیک نہیں ہوتے کہ اگر آپ ان کے پاس بیٹھے تو ڈپریشن میں اور پڑ کے اٹھیں کہ آپ کو مایوسی کر دیں. تو ایمان ہونے کے باوجود اگر ڈپریشن ہو رہا ہے تو یاد رکھیے کہ اللہ ایمان والوں کا دوست ہے, وہ انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے. تو اللہ کو دوست بنا لیں. پھر اللہ کے ذکر میں خود کو مشغول رکھیں. ابن تیمیہ کہتے ہیں رحمہ اللہ, جو شخص خود کو اللہ کے ذکر میں مشغول نہیں کرتا اور اس کی زندگی میں ایسے لمحات آتے ہیں جب وہ مکمل خاموش ہوتا ہے اور وہ کچھ نہیں کرتا, تو شیطان اس کے اندر وسوسے ڈالنے شروع کر دیتے. جو لوگ ذکر کرتے رہتے ہیں شیطان ان سے بھاگتا ہے, اور جب آپ ذکر چھوڑ دیتے ہیں شیطان آپ کے دل پہ جم جاتا ہے. جب آپ چپ کر کے بیٹھے ہوتے تو ذہن کدھر چلا جاتا ہے, ادھر ادھر بھٹکنے لگتا ہے. تو مثبت سوچ کے لیے ذکر ضروری ہے. پھر اللہ کا تقوی اختیار کریں. اللہ کے تقوی کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتی ہیں ان سے بچیں, گناہوں سے بچیں, اور جو اس کو پسند ہے کام وہ کریں. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ مشکل ترین حالات میں آپ کے لیے رستہ نکل آئے گا. سورۃ طلاق میں آتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں, اور اس کو وہاں سے رزق دیتے ہیں جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا, گمان میں بھی نہیں ہوتا, خیال میں بھی نہیں ہوتا.
حضرت ہاجرہ کی مثال لے، ایک خاتون تھی، خاتون میرے اور آپ جیسی، ہم سے بہتر، لیکن خاتون تھی، خاتون ہونے میں ہم جیسے. ابراہیم علیہ السلام نے ان کو اور ان کے دودھ پیتے بچے کو کہاں چھوڑا تھا. اگر آج ہمارا شوہر ہمارے ساتھ ایسے کرے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ سنگل پیرنٹس کی آپ نے حالت کبھی دیکھی ہوئی؟ حضرت ہاجرہ نے کیا کیا تھا. وہ جب حضرت ابراہیم ان کو چھوڑ کے جا رہے تھے، کہاں چھوڑ رہے تھے؟ مکہ کی وادی میں، جہاں کوئی انسان ہی نہیں تھا، کوئی گھر نہیں تھا، کوئی کچن نہیں تھا، کوئی فریج نہیں تھی، کوئی کھانے کی چیز نہیں تھی، کوئی مارکیٹ نہیں تھی، کوئی اللہ والا رہتا نہیں تھا وہاں کے آپ کو لا کے دے دے، کچھ بھی نہیں تھا، ہر چیز سے محرومی. وہ اپنے شوہر کے پیچھے جاتی، آپ مجھے کیوں یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ وہ خاموش ہے، وہ آگے چلنے لگتے، پھر پیچھے نہیں مڑ کے دیکھتے، آپ کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ پھر جواب نہیں آتا، پھر تیسری دفعہ پوچھتی ہیں تھوڑا اور آگے جا کے، آپ مجھے کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ اللہ ہمارا کبھی حاضر، کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا؟ حضرت ابراہیم نے سر ہلا دیا. ہاں تو دیکھیے اس عورت کا ایمان. پھر اللہ ہمیں ہرگز ضائع نہیں کرے گا، پھر ہم یہاں بھوکے نہیں مریں گے، ہم پھر تنہا نہیں ہیں، پھر اللہ ہمارے ساتھ ہے. غار میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا حضرت ابوبکر کو؟ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے. ہر مشکل میں پڑے ہوئے انسان کو یہی سوچنا چاہیے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہم تنہا نہیں ہیں، ہم اکیلے نہیں. اگر انسانوں نے چھوڑ دیا تو کیا ہوا، مال نے چھوڑ دیا تو کیا ہوا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو اللہ کا تقویٰ، اللہ کی یاد. اور حاجر علیہ السلام نے کبھی اس کو گمان بھی کیا ہوگا کہ اس کا حل زمزم ہوگا؟ آج تک ہم زمزم کو ترستے ہیں، کہیں سے مل جائے تو اس کو سنبھال کر رکھتے ہیں، اس کا ایک ایک قطرہ ہم سنبھالتے ہیں کہ اس کو ضائع نہیں ہونے دینا. تو کیا تھا، ان مع العسر یسرا، وہ کس طرح بھاگ دوڑ کر رہی تھی وہاں پر. ہم اب جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں چلا نہیں جاتا، اتنی مشکل میں آ جاتے ہیں ہم جب صحیح کرتے ہیں پیدل. تو وہاں تو چھت بھی نہیں تھی، اے سی بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، کوئی لوگ بھی نہیں آس پاس تھے. لوگوں کی موجودگی میں کام کرنا آسان ہو جاتا ہے بعض اوقات، اور سارے چلے جا رہے ہیں، کہتے ہیں یہ بھی تو چل رہے ہیں، وہ دیکھے کس طرح لگڑا کے چل رہا ہے، میں بھی چلوں گی. چلنے کی ہمت آ جاتی، انسان دوسروں سے انسپائر ہو کے چلتا ہے. لیکن حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، سبحان اللہ، کوئی بھی تو نہیں تھا، اور شوہر نے بتایا بھی نہیں میں کب آؤں گا واپس، اور آؤں گا بھی کہ نہیں آؤں گا. کیا دل ہوگا، کیسا یقین ہوگا، کیسا توکل ہوگا کہ وہ اس وقت پریشان نہیں ہوتی بلکہ بچے کی فکر کرتی ہیں. وہ پہلے تو دودھ پلاتی رہی، پانی تھا پیتی رہی، کام چلتا رہا. جب سب کچھ ختم ہو گیا تو پھر بچہ رونا شروع ہو گیا. بہرحال اور کیا کرنا ہے، پریشانی، دکھ، غم، تکلیف، مایوسی میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا ہے. یہ مشکلات سے نکلنے کا راستہ ہے. یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کیا پڑھا تھا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. صرف لفظ نہیں دہرانے، سوچ کے پڑھنا ہے. تیرے سوا کوئی الہ نہیں، تو پاک ہے، تیرے میں کوئی عیب کمی کوتا ہی نہیں، بے شک میں ظالم ہوں، میری غلطی ہے، I was wrong. انہوں نے یہ نہیں اس وقت کہنا شروع کیا کہ وہ لوگوں نے مجھے بہت ستایا تھا اس لیے میں نکلا تھا وہاں سے. لوگوں نے حد درجہ تنگ کر دیا تھا حضرت یونس علیہ السلام کو، اس لیے انہوں نے اپنی قوم کو چھوڑا تھا. ابھی اللہ کا حکم نہیں آیا تھا. اللہ کا حکم آتا قوم تباہ ہو جاتی ہے، ان کو اللہ تعالیٰ بچا کے لے جاتے، جیسے سارے پیغمبروں کے ساتھ ہوا. تو یہ پہلے نکل آئے ناراض ہو کے، وہ پکڑ ہو گئی. نکلے کیسے پھر اس پکڑ سے، اس غم سے؟ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم مومنوں کو اسی طرح نجات دیتے ہیں. یعنی جیسے یونس علیہ السلام کو دی تھی، اگر مومن بھی اپنی غلطیوں کا اعتراف کرے، اپنی غلطیوں کو مانے، اپنے گناہوں کی توبہ کرے، تو ہم ان کو بھی ایسے ہی غم سے نکال لیں گے. اور اس کی تفصیل تو آپ کو پتہ ہی ہوگی کہ کس طرح قرہ ان کے نام بار بار نکلا اور ان کو پھینکا گیا، اور کس طرح وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے اور پھر وہ سمندر کی گہرائی میں چلی گئی. ابھی جو آپ دوست ڈوبی ہے پڑھا ہوگا آپ نے کہ کتنا ڈارک ہے نیچے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن پاک میں وَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ، انہوں نے اندھیروں میں پکارا. مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، غم کا اندھیرا، اور پھر سمندر کا اندھیرا اور رات کا اندھیرا. اف، سوچ کے روح کانپ جاتی ہے اگر آپ امیجن کریں. وہاں سے اللہ نے نکالا. کیا ہم میں سے کسی کا غم، تکلیف، پریشانی ویسی ہے؟ نہیں. اور اگر اللہ نے ان کو نکالا تو وہی اللہ ہمیں بھی نکال سکتا ہے. لیکن انہوں نے سچے دل سے کہا تھا. ہم کیا کرتے، گٹیاں پکڑ لیتے ہیں، باتیں کرتے ادھر ادھر کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس نے کیا پہنا ہوا ہے، اس کے کپڑے کیسے ہیں، یہ کیا پڑھنا ہوا. ایک دفعہ نہیں سوچ کے پڑھتے، پھر کہتے ہیں ہم نے تو وظیفہ کیا تھا کچھ نہیں ہوا. حضرت یونس کے بارے میں کوئی نہیں آتا کہ انہوں نے 1.25 لاکھ ہی پڑھا تھا، انہوں نے شاید ایک ہی دفعہ پڑھا اور مچھلی اوپر آنا شروع ہو گئی. اور پھر کس طرح اللہ کے اذن سے مچھلی نے باہر نکالا. مچھلی کے ایسڈ سے سارا جسم زخمی ہو چکا تھا، ریش ہو چکا تھا. قرآن مجید میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یقطین، کدو کا پودا اگایا، اور اس کی چھاؤں میں تھے اور اس کا پھل بھی کھاتے تھے.
اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو کدو ہوتا ہے وہ اسکن کی ڈیزیز کے لیے بہت مفید ہوتا ہے. پھر اللہ نے ان کے لیے انتظام کیا, پھر ان کو واپس اپنی قوم میں بھیجا اور ان کی قوم کو بھی اللہ نے معاف کر دیا, سب ٹھیک ہو گیا. آزمائش آئی, سخت آئی, لیکن نکل آئے اس سے. کس چیز سے؟ انی کنت من الظالمین, میری غلطی ہے. لیکن ہم سب کے اندر اتنی انا ہے, نہ اللہ کے آگے اس طرح جھکتے ہیں کہ اپنی غلطیاں مانے, ہم بلکہ کہتے ہیں میں نے کیا ہی کیا تھا. تو پھر آپ دیکھیے کہ کس طرح ویل جو دنیا کی سب سے بڑی مخلوق ہے اس نے اپنا منہ کھولا, اور کس طرح یونس علیہ السلام اندر گئے, اور کس طرح وہ ویل سمندر کی گہرائیوں میں گئی, اور کس طرح پھر یونس علیہ السلام باہر نکلے, اور کس طرح ان کو صحت ملی, اور کس طرح وہ اپنی زندگی میں روٹین پہ آ گئے. آج اگر کوئی ویل ہمیں نگل لے, اللہ نہ کرے, تو ٹیکنالوجی بھی یہ نہیں جان سکتی کہ یہ لوکیٹ نہیں کر سکتی کہ آپ کہاں ہیں, کوئی نہیں مدد کر سکتا. دیکھیے یونس علیہ السلام نے صرف اللہ کو پکارا تھا اور اللہ نے نکال دیا. تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے؟ صرف سہارے نہیں ڈھونڈنے چاہیے, یہ مدد کرے گا وہ کرے گا, اور وہ نہیں کرتے تو اور فرسٹریشن. پھر اللہ ہے نا, جب کوئی دکھ ہو آپ اکیلا محسوس کریں کہ اللہ ہے نا, میں اکیلی تھوڑی بیٹھی ہوں, اللہ ہے نا میرے ساتھ. بچے چلے گئے کوئی بات نہیں, اللہ ہے نا. شوہر چلے گئے دنیا سے کوئی بات نہیں, اللہ ہے نا. میرے لیے اللہ کافی ہے, حسبی اللہ و نعم الوکیل. جب کبھی یہ خیال آئے نا کہ ہائے, کیونکہ ہم سب جو ایج کے اس حصے میں 60+ مثلاً میری طرح, تو ہم سوچتے ہیں کہ اللہ نہ کرے اسپاؤس کو کچھ ہو, اللہ نہ کرے کہ بچوں کو کچھ ہو, پھر ہم اکیلے کیسے, کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے. یعنی ہر ایک کو یہ خوف ضرور آتا ہے, اور یہاں اس ملک میں تو خاص طور پر جہاں کوئی رشتے دار بھی نہ ہو تو پھر کیا کریں گے. یہی سوچا کہ اللہ ہے نا, وہی ٹیک کیئر کرے گا. الحمدللہ ہم لوگ مسجدوں سے جڑے ہوئے ہیں, بہت سے دینی دوست ہیں, ایمانی ساتھی ہیں, اللہ کا شکر ہے کہ وہ ہم سے زیادہ ہماری کیئر کرتے ہیں. لیکن یہاں کے لوگوں کو آپ دیکھیں کہ ابھی میں ایک قصہ پڑھ رہی تھی, اور یہ ہماری ایک اسٹوڈنٹ نے لکھا جو فرسٹ ہینڈ انفارمیشن اس نے لی, میں نے پوسٹ بھی کیا تھا حکمت کی بات میں, کہ 92 ایئرس اولڈ خاتون تھی, پچھلے 8 سال سے ان کا بچہ ان کو دیکھنے نہیں آیا تھا, اور جب ماں فوت ہو گئی اور دفنا دی گئی تو ظاہر ہے کہ پراپرٹی تو چاہیے تھی, تو آ کر اس نے گھر کا سارا سامان جنگ کی طرح ٹرک میں ڈالا اور نکال دیا. ماں کی کیسی کیسی میموریز تھیں, تصویریں تھیں, چیزیں تھیں جو سنبھال کے اس نے رکھی ہوئی تھی, وہ بچے کو ان میں سے ایک بھی نہیں چاہیے تھی. دنیا کا تو یہ عالم ہے. تو اس طرح کے کتنے ہی لوگ ہوں گے جو گھروں میں, اور مجھے پرسنلی میں 2014 میں انگلینڈ میں گئی تھی, تو وہاں پر ہماری کچھ ساتھی تھی, تو وہ سوشل ورکر تھی, تو انہوں نے بتایا کہ کس طرح وہ مختلف بوڑھے لوگوں کو دیکھتے ہیں, گھر میں کوئی نہیں ہوتا, شام کے وقت ان کا پیمپر چینج کر کے آتے ہیں, ان کو بیڈ میں ڈال کے ٹک ان کر کے آتے ہیں, اور پھر وہ کہتے ہیں کیوں جا رہے ہو, ابھی سے جا رہی ہو, رات کا اندھیرا اور وہ تنہا. کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو بزرگ ہیں اور گھروں میں تنہا ہیں یا پھر ہومز میں ہیں. تو الحمدللہ اللہ نے ہمیں ایمان دیا, اللہ نے ہمارے بچوں کو اچھی سوچ دی کہ جو والدین کی کیئر کرتے ہیں, اور اگر اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے وہ نہیں بھی کر سکتے تو سب سے بڑا سہارا تو اللہ ہی کا ہے. بچوں کو سہارا نہ سمجھیں, مال کو سہارا نہ سمجھیں, اپنے سٹیٹس کو سہارا نہ سمجھیں, اللہ کو سہارا بنائیں, اس پہ توکل کریں. جب کوئی خوف کے خیال آئے, افوض امری الی اللہ, میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتی ہوں, اللہ ہی سنبھالے گا. اور اپنی غلطیوں کا ذکر. اور پھر آپ دیکھیے کہ مشکلات آتی ہیں ہمیں اللہ سے قریب کرنے کے لیے, اللہ سے قریب کرنے کے لیے. اور اگر کوئی مشکلات کے باوجود اللہ سے قریب نہیں ہوتا تو وہ دنیا کا بدبخت ترین انسان, اس نے کچھ سیکھا ہی نہیں. کسی وقت کوئی بھی چوٹ ہمیں لگتی ہے تو ہمیں فوراً اللہ کو یاد کرنا چاہیے, فوراً قرآن کی طرف لوٹنا چاہیے. بازو کا تو اور کوئی نہیں, وہ جو ہمارا ہڈن دشمن ہے نا شیطان, اور ایک تو اندر دشمن بیٹھا ہوا نفس, اس کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں, جب وہ پورے نہیں ہوتے تو وہ اداس ہو جاتا ہے, اور کچھ شیطان کے وسوسے ہوتے ہیں. فوراً قرآن کی طرف جائیں, تلاوت شروع کر دیں, کوئی قرآن کی تفسیر شروع کر دیں, قرآن کی کسی مجلس میں چلے جائیں, مسجد میں چلے جائیں, جا کے بیٹھ جائیں, اللہ کا ذکر کریں, آپ کا دل اچھا ہو جائے گا. مشکل وہی کھڑی ہے, آپ کا دل اچھا ہو جائے گا. آپ کو تو اس سے غرض ہے نا کہ آپ کا دل اچھا ہو جائے. مشکلیں تو جب جانا ہے تو جائے گی. ٹیک گڈ کیئر آف یور سیلف, اپنا خیال رکھیے, اپنے اوپر فوکس کیجئے کہ مجھے کون سی چیز طاقت دیتی ہے. فزیکلی ویک کر رہی ہوں تو کیا کرنا ہے مجھے, اسپرچولی ویک ہو رہی ہوں تو کیا کرنا ہے, ایموشنلی ویکنس کا شکار ہوں تو کیا کرنا ہے, مجھے اس وقت کیا کرنا ہے. اور جو نسخے آپ کو کام آتے ہیں نا وہ لکھ لیا کریں, اور اس وقت انہی کو استعمال کریں. پھر ایک ہیبٹ اپنی بنائیں کہ اپنی زندگی میں ایسی بکس پڑھیں جس میں انبیاء اور صحابہ کے حالات ہوں, کہ وہ کیسی کیسی مشکلات سے گزرے. سب سے زیادہ آزمائش پیغمبروں کی ہوئی ہے, صحابہ کرام کی ہوئی ہے, لہٰذا ان کے واقعات سے سبق لیں.
ابراہیم علیہ السلام پہ کوئی مشکل آئی تھی؟ پڑھا ہی ہوگا قصہ آخر. ہر سال ہم قربانی کا گوشت وجہ سے کھا لیتے ہیں اور یہ واقعہ یاد کرنا بھول جاتے ہیں کہ قربانی کس نے کی تھی, کس چیز سے آزمائے گئے. کتنی بڑی عمر میں بچہ ملا تھا ان کو, بعض روایات میں 100+ تھے اور بعض میں 86 ایئرس, اور پھر اس کو چھوڑ دیا, ماں کے ساتھ چھوڑ دیا مکہ میں, اور جب بڑا ہوا تو حکم ملا اسے ذبح کر دو. سبحان اللہ. ہم جیسا کو ہوتا تو اللہ سے ناراضی ہو جاتا کہ کیوں اتنی دعاؤں سے تو مانگ کے لیا ہے اور اب آپ لینا چاہتے ہیں اس کو. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا ایسے پریشیس چائلڈ جو ہوتے ہیں اگر دنیا سے چلے جائیں تو لوگوں کا حال کیا ہو جاتا ہے, پھر اللہ سے بھی ناراض ہو جاتے ہیں. بہرحال لیکن ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا؟ آزمایا ضرور گیا, لیکن وہ ہر آزمائش میں کامیاب ہوئے, ہر ٹیسٹ پاس کیا. تو اللہ تعالیٰ نے قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ, اور پھر بیٹے کے لیے کیا کیا؟ گانڈے سے تبدیل کر دیا. آزمائش میں پوری ہوگی. ہر موقع پر جب آگ میں پھینکے گئے, کتنی سخت آزمائش, لیکن انعام کیا ملا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. دنیا کی امامت مل گئی. آج جیوز ہوں, کرسچنز ہوں, مسلمز ہوں, سب ان کو اپنا بڑا مانتے ہیں. ان کی اولاد میں سے بنی اسرائیل نکلی, ان کی اولاد میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. اتنا شاندار بچہ ملا ان کو اپنی نسل میں, اور کیا چاہیے اس سے بڑی کوئی نعمت؟ لیکن یہ نعمتیں امتحان کے بعد ہی ملتی. جو امتحان سے مایوس ہو جاتا ہے اور امتحان کے وقت ثابت قدم نہیں رہتا, پھر اس کے لیے خیر نہیں. اور جو پاس کر جاتا ہے پھر آگے, جو بچے امتحان پہ امتحان پاس کر جاتے ہیں, آپ دیکھیے کہ پھر ان کے لیے کتنے اچھے چانسز آگے بنتے چلے جاتے ہیں. تو صحابہ کی زندگی سے سبق سیکھتے ہیں کہ کس کس طرح ان کی زندگی میں مشکلات آئیں. حضرت عائشہ کا واقعہ یاد کریں کہ جب ان پہ الزام لگا تھا تو کتنی تکلیف میں انہوں نے مہینہ گزارا تھا, اور پھر کس طرح اس سے وہ نکل آئے. پھر یہ کہ دعاؤں میں اللہ کے ناموں سے مدد مانگے. مثلا اگر بیمار ہوتے ہیں تم کہیں یا شافی, اللہم انت الشافی لا شفاء الا شفاءک اشف شفاء لا یغادر سقما. ہم اللہ کے نام سے دعا کر رہے ہیں, اور اللہ کا ہر نام ایسا جس کے بغیر ہم جی نہیں سکتے. اس لیے آج کے بعد اگر آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام, ایک ایپ بھی ہے اسماء اللہ الحسنی, اس میں اللہ کے ناموں کی ڈسکرپشن دی ہوئی ہے, وہ آڈیوز ہیں میرے اور اللہ کے نام بھی ہیں, اور اس کو ترنم سے پڑھا ہوا بھی ہے. اگر آپ سنتے رہے تو آپ کو یاد بھی ہو جائیں گے, میننگز بھی ہیں. تو اللہ کا ہر نام ہماری زندگی میں ایک اہمیت رکھتا ہے. ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے صرف یا اللہ کہہ کے تعلق نہیں کرنا, اس کے سارے ناموں کے ساتھ کنیکٹ ہونا ہے. تو اپنا کوئی اسکیڈول بنائے اور اللہ کے ناموں کے بارے میں جانے, اللہ کو پہچانے, اللہ سے مضبوطی کے ساتھ تعلق رکھیں, اور پھر انشاءاللہ جس موقع سے جو مشکل آئے گی اسی طرح کے نام کے ساتھ آپ اس سے مانگیں. پھر اللہ سے اچھا گمان رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں, اللہ تعالیٰ علم رکھتا ہے, اللہ تعالیٰ حکمت رکھتا ہے, اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے. مشکل حالات میں 4 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. نمبر 1, مشکل سے ناخوش ہونے والے, ایسے لوگوں سے اللہ بھی ناخوش ہو جاتا ہے. نمبر 2, مشکل حالات میں صبر کرنے والے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بشارت دیتا ہے, بشر الصابرین. تیسرے, مشکل حالات میں اللہ کی رضا میں راضی اور خوش ہونے والے. یہ رضا کا درجہ آزمائش سے خوش ہونے والوں کا یہ صبر سے اونچا درجہ ہے. یعنی صبر تو کر ہی نہیں, اللہ پہ راضی. اللہ آپ کو پتا ہے کہ آپ نے مجھے اس میں کیوں ڈالا, اب آپ ہی اس کو ٹھیک کریں گے, بس مجھے آپ سے اچھی ہی امید ہے, اچھا ہی گمان ہے, لہذا وہ خوش رہتے ہیں. پھر آخری درجہ کس کا ہے؟ شکر کا. مشکل حالات میں بھی اللہ کے شکر گزار رہتے ہیں, اور یہ عباد اللہ الصالحین ہی کرتے ہیں. احمد اللہ علی البلاء, کہ آزمائش پر بھی میں شکر کرتا ہوں, اللہ کی تعریف ہے. وہ کہتے ہیں الحمدللہ علی کل حال, ہر مشکل میں, ہر حال میں اللہ کا شکر, اللہ کی تعریف. ایک دفعہ کسی کی انگلی میں چوٹ لگی, ان سے کہا کہ آپ اس پر ریاکٹ ہی نہیں کر رہے, آپ نے کچھ ظاہر ہی نہیں کیا. تو کہا یہ تو انگلی میں چوٹ ہے, سوچے اگر میرے چہرے پہ چوٹ لگ جاتی, آنکھ میں لگ جاتی, پھر کیا ہوتا. تو میں تو اللہ کا شکر ادا کرتا. یہ ہوتا ہے شکر. عروہ بن زبیر تھے, ایک سفر میں تھے کہ ان کی ٹانگ میں کوئی بیکٹیریا گھس گیا, وائرس آ گیا, تو ان کی ٹانگ کاٹنی پڑی کیونکہ وہ ایک بیماری بننے شروع ہو گئی. اس کا واحد حل یہ تھا کہ اس کو کاٹ دیا جائے, ٹانگ کو کاٹنا پڑا. تو ان سے کہا گیا کہ آپ کو الکوہل پینی پڑے گی تاکہ آپ نشے میں. ان کا یہ میں نہیں کر سکتا. انہوں نے کہا کہ اچھا میں جب نماز پڑھوں گا نا تو پھر تم کاٹ دینا. لہٰذا جب وہ سجدے میں گئے تو ان کی ٹانگ کاٹ دی گئی. اور وہ اپنے زبیر کے 2 بیٹے ان کے پاس آئے. جب وہ آ رہے تھے باپ کو لینے کے لیے تو ایک بیٹا گھوڑے سے گرا اور مر گیا. ادھر سے ٹانگ گئی, ادھر سے بیٹا گیا. ایک اور مشکل آ گئی, اور بڑی بڑی مشکلیں. تو جس قافلے کے ساتھ وہ آ رہے تھے, قافلہ جب حضرت عروہ کے پاس پہنچا تو ان کا کہ کیسے بتائیں کہ ان کا بیٹا وفات پا گیا, ابھی تو ان کی ٹانگ کٹی ہے. کسی نے کہا کہ نہیں, ان کو خبر نہ دو کیونکہ وہ خود مشکل میں, کچھ دن کے بعد بتائیں گے.
کسی نے کہا نہیں ابھی بتائیں تاکہ بیٹے کی نماز جنازہ پڑھیں. تو بہرحال متفق یہ ہوئے کہ ان کو بتا دیتے ہیں. اور جب ہوش میں آئے ایک ٹانگ دیکھی تو کہنے لگے اللہ کا شکر ہے جس نے میری ایک ٹانگ سلامت رکھی. اور جب ایک بیٹا آیا اور دوسرا نہیں تو شکر ہے اللہ کا جس نے مجھے یہ بیٹا دکھا دیا. دونوں ہی گر سکتے تھے, دونوں ہی مر سکتے تھے. تو انہوں نے صرف یہ کہا فلک الحمد علی ما اخذت وما اعطیت, جو تو نے عطا کیا اس پہ بھی تیرا شکر اور جو تو نے لے لیا اس پہ بھی تیرا شکر. تو بات یہ ہے کہ مشکلات تو ہوں گی لیکن نکلنے کے جو طریقے میں نے آپ کو بتائے ہیں ان پہ غور کیجئے, مشکلات سے نبٹنا سیکھیے, گھبرائے نہیں, اللہ آپ کے ساتھ ہے, شکر ادا کرتے رہیں, اس کی رضا پہ راضی رہیں, صبر سے کام لیں تو آپ کو ایمان کی حلاوت محسوس ہوگی اور آپ کو نفس مطمئنہ حاصل ہوگا جو ویری مچ نیڈیڈ ان دی موت. موت کے وقت بہت ضروری ہے, ورنہ جس حال میں انسان مرتا ہے دل کی حالت ویسے ہی ساتھ چلی جاتی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں مضبوط مومن بنا دے, ہمیں اپنے ساتھ سے محروم نہ رکھے, ہم سے راضی ہو جائے, ہم سب کی تکلیفیں مشکلات دور کر دے. جتنی بہنیں آئی ہیں یہاں اللہ تعالیٰ ان سب کے غم دکھ پریشانیاں اور جو بھی ان کی زندگی میں مشکل چل رہی ہے اللہ تعالیٰ اس کو آسان کر دے, اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے موت کا مرحلہ آسان فرمائے, اللہ تعالیٰ ہمارے لیے قبر کا مرحلہ آسان فرمائے, اللہ تعالیٰ ہمارے لیے حشر کا دن آسان فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنا دیدار نصیب کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو ہدایت اور ایمان پر رکھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے لیے ہر طرح کی آسانیاں فرمائے. کبھی بھی ہمارے منہ سے کوئی ناشکری کی بات نہ نکلے, ہم اس کی رضا پہ راضی رہیں اور جو کچھ اس نے ہمیں دیا ہے اس پہ شکر ادا کرتے رہیں, اور جو چیزیں ہماری زندگی سے چلی گئی ہیں ہم ان پر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے راضی رہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جن لوگوں نے اس مجلس کا اہتمام کیا ہے, یہ کرسیاں لگائی ہیں, والنٹیئر کیا ہے, اور جتنی بھی ٹیم ہے شروع سے آخر تک جس طرح بھی آپ کو جس نے میسج پہنچایا ہے اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا کرے اور ان کی اس نیکی کو قبول کرے, اور اللہ کرے کہ آج کے لیکچر سے ہماری زندگی میں واقعی کچھ فرق آئے. تو جو کی پوائنٹس ہے گھر جا کے کہیں کاغذ پر لکھ لیجئے گا جو باتیں آپ کو یاد رہیں, تاکہ کوئی مشکل ہے تو آپ اس کو پڑھ لیں اور پھر آپ کا دل اچھا ہو جائے. میرا خیال اسٹال بھی لگا ہوا ہے, اس میں کچھ کتابیں ہیں, آپ اپنے لیے اور اپنے دوستوں کے لیے لے کے جائیے. اس میں ایک استغفار کی برکت کتاب ہے, استغفار سے بھی مشکلات بہت حل ہوتی ہیں. تو اگر آپ کی گرمی کتاب اور مشکل میں ہے تو انشاءاللہ پڑھیں گے تو آپ کے لیے آسانی ہوگی. پھر شکر بھی کرنا ہے تو شکر کے فائدے کیا کیا ہیں, یہ کتاب بھی بہت اچھی, ایک صفحہ بھی روز پڑھ لیں تو چند دن ایک مہینے میں کتاب ختم ہو جائے گی, اور اس سے آپ کو ایک ڈوز ملے گی, آپ کو ایک انرجی ملے گی. پھر زبان کی حفاظت, زبان سے کسی تکلیف میں کوئی برے لفظ نہیں نکالنے کی, کہ ہر چیز لکھی جا رہی ہے تو بی کانشیس. تو اس میں ساری احادیث جمع کر دی گئی ہیں, خود بھی پڑھیے اوروں کو بھی سکھائی. پھر زندگی میں آسانی کی دعائیں ہیں اس کارڈ کے اندر, یہ دعائیں پڑھتے رہیے. رزق کی پریشانی ہے تو رزق میں کشادگی کی دعائیں ہیں, یہ آپ پڑھیے. پھر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے تو الحمدللہ پڑھیے. قرضے کے تلے ہیں تو یہ قرضے سے نجات کی دعائیں ہیں تاکہ آپ اس بوجھ سے فارغ ہوں اور آپ کے گھر جلدی پیڈ آف ہو جائیں. اور پھر یہ کہ صبح و شام کے اذکار جو ہیں وہ حفاظت کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ مشکلات سے بچے ہی رہیں. عافیت کی دعا ہے اس میں جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. پھر تسبیح کرتے رہیں, جس کو دشمن کا ڈر ہو, اندھیرے سے ڈر لگے, اس کو تسبیح پڑھنی چاہیے, اس میں آپ کو فائدے ملیں گے. جب یہ فائدے آپ پڑھیں گے تو آپ کے لیے تسبیح کرنا آسان ہو جائے گا. اسی طرح یہ بھی حفاظت کی دعاؤں کا ایک کارڈ ہے. اور ایاک نستعین میں مختلف چیزوں کے شر سے بچنے کی دعائیں ہیں, یہ تو ہر گھر کی کتاب ہے. اور پھر حدیثوں کی یہ کتابیں ہیں جو آپ اپنے بچوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. اگر آپ کے ٹیچر ہیں, کسی اسلامی اسکول میں ہیں, تو یہ آپ کے لیے ایک اچھا ریسورس ہے. تو آپ سے اجازت چاہتی ہوں. آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ اپنا چھٹی کے دن میں وقت نکال کر یہاں پر پہنچے. اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.